فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ اور کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس، اور آپ دیکھ رہے ہیں جی پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیریت ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر۔ آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، سمپلی پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے اپنے UN نمبر پہ کال کرنی ہے۔ آپ کی اسکرینس پہ بھی اس وقت چل رہا ہے، آپ نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421117000، یعنی 04211170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے، مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے۔ آج کے جو پروگرام کا آغاز ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے، مفتیان کرام کی جانب بڑھیں گے، لیکن آپ کو بتاتے ہوئے چلیں کہ ذی الحجہ کے جو خاص ایام ہیں ان کا آغاز ہونے والا ہے۔ اسی سلسلے میں انشاءاللہ آج کے پروگرام کو ہم آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو پہلی شخصیت موجود ہیں فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان حفظہ اللہ تعالیٰ، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسی طبیعت آپ؟ جی الحمدللہ، شکر۔ اور ان کے ساتھ جو دوسری شخصیت موجود ہیں فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی حفظہ اللہ تعالیٰ، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب آپ کے مزاج کے ساتھ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے۔ عشرہ ذو الحجہ کی اہمیت اور فضیلت جو کیا ہے آپ نے یہ بیان کرنی ہے، اور اس کے جو مسنون اعمال ہیں اس کے بارے میں بتانا آپ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عشرہ ذو الحجہ یہ تو آپ سب کے علم میں ہے انشاءاللہ تعالی کہ ذوالقعدہ، ذو الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے مسلسل تسلسل والے جو ہیں یکے بعد دیگرے، یہ اشہر حرم میں سے ہیں، جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اور رجب کا جو مہینہ ہے وہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ تو ذوالقعدہ کا مہینہ ابھی جاری ہے، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ اس کا احترام کرتے تھے، اور حتیٰ کہ باپ کا قاتل جو ہوتا تھا اگر حرمت والے مہینوں میں اسے ملتا تو اسے قتل نہیں کرتا تھا، بلکہ اس سے نہ رخ پھیر کے گزر جاتا تھا، کیونکہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہوتا تھا۔ تو ذوالقعدہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو آنے والا ہے ذوالحجہ، اور وہ بھی قریب ہے، اللہ نصیب فرمائے ہم سب کے، اور اس میں نیک اعمال کی توفیق بھی دے، وہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور وہ بہت عظیم مہینہ ہے۔ اس کے متعلق کیا فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت آئی ہے صحیح بخاری میں اور دیگر کتب حدیث میں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث مروی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ نے فرمایا، ما من ایام العمل صالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، کہ اور کوئی ایسے ایام اور دن ہے نہیں جن میں عمل صالح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو ان دنوں سے۔ یعنی ان دنوں میں جو بھی عمل ہوتا ہے دوسرے دنوں میں جو عمل صالح ہوتا ہے وہ ان دنوں کے عمل صالح سے زیادہ محبوب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر ایک شخص اور دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے اور تو ان دنوں میں عمل صالح کرتا ہے، تو یہ دیگر دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے عمل صالح سے اللہ کے ہاں زیادہ محبوب نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں ایک شخص ہے جو اللہ کے راستے میں نکلا دیگر دنوں میں، یہ دن نہیں دیگر دنوں میں نکلا جہاد فی سبیل اللہ میں، اور اپنے مال کے ساتھ، گھوڑے کے ساتھ، سواری کے ساتھ، گاڑی کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ، اور پھر کچھ بھی واپس نہیں لایا، یعنی اپنی جان بھی اس نے وہاں پر قربان کر دی، اور اسلحہ اور جو مال اس کے پاس تھا وہ بھی وہاں پر کام آ گیا۔ تو یہ اس کا جو عمل ہے وہ غیر ذوالحجہ میں ہو رہا ہے،
وہ اللہ کے ہاں ان دنوں کے عمل صالح کے برابر ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور یہ جو ابتدائی 10 ایام ہے ذوالحجہ کے، ان کے متعلق اہل علم کا یہ قول ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ یہ جو ابتدائی 10 دن ہیں یہ رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ بہت عظیمت اور عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے، لیکن اس کی جو ایام ہے، دن ہیں، یہ رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ ہاں، رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کی راتیں وہ زیادہ فضیلت والی ہے اور اس کے دن زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو بہت بڑی بات ہے۔ اور اس میں کرنے کے کام کیا ہے؟ اس میں کرنے کے کام جو ہے وہ بہت عظیم کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک تو عام عمل صالح کی ترغیب دی ہے کہ بندہ جو بھی عمل صالح کرتا ہے وہ عمل صالح صدقے کی شکل میں ہے، خیرات اور نیکی کی شکل میں ہے، اور کسی کی رہنمائی کی شکل میں ہے، حتیٰ کہ مسجد کی صفائی ہے وغیرہ، جو بھی عمل صالح ہے اس کی فضیلت ہے ہی ہے۔ لیکن خاص اعمال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیے ہیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی نقل کرتے ہیں کہ کان یصوم 9 ذی الحجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے یہ 9 دن ہیں، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ ایک یہ، اور 9 ذوالحجہ جو عرفہ کا دن ہے، غیر حاجی کے لیے تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ 2 سال کے گناہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ذریعے سے معاف فرماتا ہے۔ تو یہ ایک تو روزے کی جو ہے نا فضیلت ہے ان دنوں میں بہت زیادہ۔ اسی طرح یہ ذکر و اذکار، جی بالکل، عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے جو مسند احمد میں آئی ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ ان دنوں میں جو عمل صالح ہوتا ہے وہ زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ تو ان دنوں کا جو عمل صالح ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے، زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے بنسبت دیگر دنوں کے۔ تو پھر ساتھ یہی فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، لہذا ان دنوں میں یہ تحلیل لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح تحمید الحمدللہ، اور تکبیر اللہ اکبر، یہ زیادہ کر لیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، جو صحابہ کرام سے الفاظ مروی ہیں وہ اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو یہ اس کی کثرت ہے، ذکر اذکار کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اور اسی طرح ان 10 دنوں میں ایک تو قربانی کا جو عمل ہے، جی بالکل، وہ بھی 10 ذوالحجہ وہ انہی 10 دنوں میں شامل ہے۔ ایک عظیم عمل جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے، اور ہمارے لیے ایک سنت عمل ہے اور نہایت قابل اقتداء واجب الاتباع عمل ہے۔ یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے ان 10 دنوں کے اندر۔ حج، سبحان اللہ، جو ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، یہ اسلام کی عمارت ہے نا، یہ کھڑی ہے کس چیز پہ کھڑی ہے؟ 5 ستونوں پہ کھڑی ہے۔ اگر ان ستونوں میں سے کوئی ایک ستون بھی گر جائے یہ عمارت اس طرح نہیں کھڑی ہو سکتی۔ تو ان ستونوں میں سے ایک ستون حج ہے، اس کی ادائیگی کب ہوتی ہے؟ وہ بھی اسی عشرہ میں ہوتی ہے۔ ان ابتدا 8 ذوالحجہ کو مینا کی طرف جاتے ہیں، 9 ذوالحجہ عرفات میں، پھر جو ہے نا واپسی مزدلفہ، پھر جو ہے نا 10 ذوالحجہ کو مینا میں آتے ہیں، جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتے ہیں، اور پھر وہ قربانی کرتے ہیں، حلق کرتے ہیں، پھر طواف زیارت کرتے ہیں، واپس مینا میں جاتے ہیں۔ یہ سارے اعمال ان 10 دنوں کے اندر ہی ادا ہوتے ہیں۔ تو نہایت فضیلت والا یہ جو ہے نا عشرہ ہے، اور اس کے اندر عمل صالح، کوئی بھی عمل صالح ہو اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ سلف صالح جو تھے، ہمارے سلف صالحین، وہ ان دنوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے،
اور عمل کے لحاظ سے اور اسی طرح روزوں کے لحاظ سے صدقہ اور خیرات کے لحاظ سے وہ بہت آگے بڑھتے تھے، لہذا ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، شیخ جس طرح بتا رہے تھے اہمیت اور فضیلت ذو الحجہ کے ایام کی، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا ان ایام سے پہلے کچھ خاص کچھ کرنے کے کام ہیں جو ہمیں سر انجام دینے ہیں، اس کے بارے میں آگاہ فرمائیے گا۔ جی، ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پہلی بات تو تھوڑا سا میں نے وہ اضافہ اس میں جی وہ یہ کہ افضل و ایام دنیا کے لفظ بھی آئے، یعنی دنیا کے بہترین دن، یعنی دنیا میں جتنے دن ہیں نا موجود ان سب میں سے بہترین دن، اعظم ایام بھی آئے اور احب کے لفظ بھی ہیں۔ دنیا کے بہترین، ہاں، دنیا کے بہترین دن یہ ہیں سب سے زیادہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسرا یہ کہ اعظم یعنی سب سے عظمت والے دن، احب سب سے پسندیدہ ترین دن۔ اب یہ ایسی تین فضیلتیں ثابت ہیں ان ایام کے لیے، اور عظیم عظیم اور بڑے عظمت والے اور بڑے پسندیدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی ان میں کیا ہوا عمل اللہ کو اتنا پسند ہے۔ جو خالی گزار دے گا نا، جو عمل کے بغیر گزار دے گا تو اس کے لیے نہیں ہے یہ۔ ہاں جی، وہ دن تو ہیں لیکن کارآمد اس کے لیے ہوں گے جو ان میں کچھ کرنے کا عزم، جستجو اور طلب رکھے گا اور خالص نیت کے ساتھ۔ اور باقی ان کی جو فضیلت ہے وہ مختلف قسم کے اعمال جمع ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی نیکیاں جتنی ہم زیادہ جمع کر رہے ہیں تو اتنی ہی زیادہ وہ نا ہمیں مواقع مل رہے ہیں۔ تو انہی ایام میں سے دیکھیے اب جس نے قربانی کرنی ہے اور قربانی کرنا ان دنوں میں، اب قربانی بھی انہی ایام میں سے ہے نا ایک، اس میں ہونی ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عموماً ہم دوسرے تیسرے دن قربانی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، یا جی چلیں آرام سے ہم کریں گے کھائیں گے، لیکن 10 ذو الحجہ چونکہ عشرہ ذو الحجہ میں شامل ہے تو ہمیں ٹارگٹ یہ رکھنا چاہیے کہ ہم نے 10 ذو الحجہ یعنی عید کے پہلے دن ہی قربانی کرنی ہے، تاکہ وہ ان اعمال کی فضیلت میں شامل ہو جائے۔ اگرچہ بعض میں جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ایام اکل و شرب، یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ ذبح کے لفظ بھی ہیں، اور یام تشریق اسی لیے اسے کہا جاتا ہے کہ اس پہ گوشت سکایا جاتا تھا اور سارا، تو وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پہلے دن ہی قربانی زیادہ تر کی جاتی تھی۔ اب چونکہ آبادی بہت بڑھ گئی اور لوگوں کو یعنی قصاب جو ہیں وہ مہیا نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے وہ پھر دوسرے دن تیسرے دن چلے جاتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے پہلے دن کر لیں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اور جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے تو لازم ہو گیا کہ اس نے اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہیں کٹوانے ہیں۔ کب نہیں کٹوانے؟ جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے نا، اس سے پہلے جی جی اس دوران نہیں کاٹنا۔ ہاں جی جی، یکم ذو الحجہ جب ہوگی، چاند نظر آ گیا ذو الحجہ کا تو مغرب کے وقت، تو اس سے لے کے پھر قربانی کرنے تک یہ شخص جس سے قربانی کرنی ہے اس کے لیے تو لازم ہے۔ تو اسی کی وساطت سے جن کی طرف سے وہ قربانی کر رہا ہے ان کے ذمہ بھی ہے کہ وہ بھی بچیں اس سے، کیونکہ ان کی طرف سے بھی قربانی ہو رہی۔ جیسے ایک فیملی سے ایک جانور قربان ہوتا ہے نا، سب کی طرف سے کفایت کرتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ وہ بال اور ناخن وہ بھی نہ ترچھوائیں جنہوں نے قربانی، جن کی طرف سے قربانی ہونی ہے۔ تو یہ یعنی یہ استدلالن ہے، اور وہ تو نسن ہے، یعنی نس سے ثابت ہے، اور یہ استدلال ہے کہ ان کو بھی اس چیز سے بچنا چاہیے کہ وہ نہ کاٹیں، اور اپنے بال وغیرہ ناخن کوئی بھی چیز نہیں کاٹنی۔ اس میں ایک مشابہت ہے ان لوگوں سے جو حج پہ ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے بال اور ناخن نہیں نہ کاٹنے ہوتے، تو جو باہر ہیں جو حج نہیں کر رہے تو ان کے لیے بھی اس فضیلت میں شامل کرنے کے لیے شریعت نے ایک موقع دیا۔ نیک لوگوں کی جو مشابہت ہے نا، یہ بھی ایک بڑا معنی رکھتی ہے۔ تو ہم وہاں نہیں جا سکے لیکن ہماری تڑپ ہے، تو ہم یہاں پہ رہ کے وہ قربانی کی قدر کر رہے ہیں، اور ایسے اس کی تو ہم بھی چلیں کچھ نہ کچھ ان کی مشابہت میں ہیں۔ تو نیک لوگوں کی مشابہت، اور یہ بھی اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور ہمیں نیکی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ باقی جنہوں نے قربانی نہیں کرنی تو نہ ان کی طرف سے ہونی ہے، تو اس کے بارے میں کئی لوگ وہ حدیث ایک پیش کرتے ہیں، لیکن وہ حدیث مبارکہ ثابت نہیں ہے کہ جو اس کو نہیں کرے گا، قربانی نہیں کرنی، اور نہیں وہ پابندی کرے گا اس کی کہ اسے بال نہیں کٹوانے، ناخن نہیں کٹوانے، تو اس کو بھی اللہ اجر دے دے گا۔ جو شخص نہیں قربانی کر سکتا، ہاں نہیں وہ اگر اس پہ عمل کرے گا، جی جی، اچھا تو وہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اچھا وہ ثابت نہیں ہے، جی وہ بہت زبان زد عام ہے۔ ہاں جی، تو اس وجہ سے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو بالوں کے بارے میں آپ نے بتایا جی جی کہ بال
بال بتائیے گا چہرے اور سر کے صرف بال ہیں؟ ہاں جی، جسم کے کسی بھی حصے کے جی جی جسم کے کسی بھی حصے کے بال وہ نہیں کروانے. جو مطلب چہرے کے بال جیسے آپ کہہ رہے ہیں داڑھی کے، یہ تو ویسے نہیں کٹوانے چاہیے. تو اس کے علاوہ جتنے بھی بال انسان کاٹتا ہے، جی جی کٹنے والے بال ہیں، وہ ان دنوں میں نہیں کاٹے گا جس کی طرف سے قربانی ہونی ہے، جس نے قربانی کرنی ہے. جی ٹھیک ہے. میں تھوڑی سی جی شیخ وضاحت کر دوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل العشر الاول فاراد احدکم ان یضحی فلا یمس من شعرہ ولا من بشرہ شیئا. یہ حدیث ہے. دوسری میں ہے کہ فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا. جب عشرہ ذوالحجہ کی ابتدا ہو جائے، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کسی شخص کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، فَلَا يَأْخُذَنَّ، وہ شخص نہ لے اپنے ناخن اور نہیں اپنے بال. ٹھیک ہے. بال بھی نہ کاٹے، ناخن بھی نہ کاٹے. یعنی زیر ناف بال ہیں، بغل کے بال ہیں، مونچھیں ہیں، اب اس نے نہیں کاٹنی. داڑھی تو مسلمان مرد نے رکھنی ہے، اور اسی طرح جو ہے بغل کے بال یہ کاٹنے ہوتے ہیں. اب ان دنوں میں وہ نہیں کاٹنے، پہلے ہی اس سے فارغ ہو جائیں. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس شخص کی ذمہ داری ہے جو قربانی کرتا ہے. وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور ارادہ کرتا ہے تم میں سے کوئی شخص أَن يُضَحِّيَ کہ وہ قربانی کرے. اب حدیث میں یہ نہیں آیا کہ أَن يُضَحَّى عَنْهُ، جس کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، یہ الفاظ نہیں ہے. لہٰذا شیخ ابن باز رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر محققین وہ یہ کہتے ہیں کہ ناخن نہ لینے کا اور بال نہ کترانے کا، نہ چھوٹے کرنے کا حکم اس شخص کو ہے جو قربانی کرتا ہے، جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہوا ہے. وہ چھوٹا بچہ، اس کا کیا ارادہ ہے؟ اس کے ارادہ ہی نہیں ہے. اس کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، اس کی بیوی کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، بیٹوں کی طرف سے، اولاد کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، لیکن وہ قربانی کرتے نہیں ہے. جب قربانی کرتے ہی نہیں تو ہم اپنی طرف سے کیوں اضافہ کریں کہ نہیں انہوں نے بھی بال نہیں کٹوانے، انہوں نے بھی ناخن نہیں کٹوانے. ان کو بالکل آزادی ہے، بال کاٹیں جو کاٹنے کے بال ہیں، اور ناخن کاٹیں. گھر کا سربراہ مفتی صاحب جو گھر کا سربراہ جس نے قربانی، جو پے کر رہا ہے قربانی کے لیے، احدکم ان یضحی، جو قربانی کون کرتا ہے؟ جو بچے ہیں، بیوی ہے وغیرہ، ان کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ قربانی کرتے نہیں. اس میں خواتین بھی مفتی صاحب شامل ہیں، ان کو آزادی ہے اس معاملے میں؟ بالکل. یعنی صرف اور صرف اس شخص کو یہ حکم ہے. اب ایک دیکھیں نا ایگزامپل ہے مفتی صاحب، گھر میں والد صاحب ہیں اور بچے سارے بالغ ہیں، بڑے ہیں. بچے جو ہیں وہ ابھی بے شک کما نہیں رہے، لیکن والد صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں قربانی، سارے پے انہوں نے کیا قربانی کے لیے. اب صرف بال اور ناخن کا معاملہ جو ہے ان پر فٹنگ ڈاکٹر صاحب کریں گے، آپ کے ذمہ کوئی نہیں. اچھا ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، اب کئی خواتین ہیں وہ بھی قربانی کرتی ہیں، تو اس پہ پھر خواتین پہ ہوگا؟ ہاں جی، وہ اسی خاتون کے ذمہ یہ ہوگا کہ وہ ناخن نہیں کاٹے گی، سر کے بال نہیں چھوٹے کرے گی، بغل زیر ناف نہیں کرے گی. اچھا جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتیان کرام. ناظرین، گفتگو الحمدللہ بہت پرسر رہی. آپ سے انشاءاللہ ایک بریک کے بعد ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو ریمائنڈر کرواتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. کرنا کیا ہے، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421117000، یعنی 04211170000. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی ریمائنڈر کرواتے چلیں کہ آپ نے جب کال کرنی ہے آپ نے اپنے جو ٹی وی کا والیوم ہے اس کو بند کر دینی ہے، بالکل کم کر دینا ہے، تاکہ ہمیں آسانی ہو آپ کی آواز سننے میں اور آپ کو بھی آسانی ہو ہماری آواز سننے میں. اور اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب آج کی ہیڈ لائنز کی جانب بڑھیں گے. خاتون کے ساتھ تعلقات کے شعبے میں ڈیرہ غازی خان میں ایک شخص کو بے گناہی ثابت کرنے کے لیے 200 فٹ گہرے پانی میں اترنے کا حکم مقامی جرگے نے دیا. اور اس کی جو مختصر تفصیلات ہیں اس کے مطابق جی، متعلقہ علاقے میں جس پر الزام ثابت ہو جائے تو اسے 4 منٹ تک گہرے پانی میں رہنا پڑتا ہے، اور پانی میں رہتے ہوئے سر پانی کے اندر رکھنا ہوتا ہے، اور اس دوران
اگر ملزم پانی کی سطح پر آ جائے تو اسے بے گناہ تصور کیا جاتا ہے، اور اگر ڈوب جائے تو قصوروار تصور کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ اس کی کمر پر رسی باندھی جاتی ہے تاکہ اگر ڈوبنے کی وجہ سے لاش پانی میں رہ جائے اس کو باہر نکال لیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ سے جو شرعی رہنمائی درکار ہے کہ اسلامی شریعت میں کسی شخص پر جو بدکاری ہے اس کا الزام ثابت کرنے کے لیے کیا شرعی معیار مقرر کیے گئے ہیں؟ کیا صرف شک یا گمان پر کسی کو مجرم قرار دیا جا سکتا ہے مفتی صاحب؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ شریعت نے کسی جرم کے اس بات کے لیے جو طریقہ بتایا ہے وہ بینہ ہے، وہ گواہ ہے۔ اچھا، تو بینہ، گواہ، اور پھر ہر ایک جرم کے متعلق الگ الگ نصاب ہے۔ چوری ہے تو چوری کے اس بات کے لیے 2 گواہ یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، جو عادل بھی ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، مسلمان ہوں۔ اور اسی طرح جو زنا ہے، بدکاری ہے، اس کے متعلق گواہ شریعت نے 4 بتائے ہیں کہ 4 گواہ ہونے چاہیے، اور وہ 4 گواہ مسلمان گواہ ہوں، مرد گواہ ہوں، متقی ہوں، اور اللہ کے صالح بندے ہوں۔ وہ گواہی دے دیں کسی اس جرم کے متعلق کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ شخص فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کر رہا تھا، اور جس طرح ایک خاوند بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے اسی طرح اس کو دیکھا گیا ہے کہ اس کا اعلی تناسل اس کے فرج میں داخل تھا۔ یہ دیکھے گا، ایسی گواہی دے گا تو یہ ہے جرم زنا کے اس بات کے لیے یہ ایک اصول، نصاب اور بینہ، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے یہ ہے۔ اور یا پھر بندے کا اپنا اقرار ہے، جو مجرم ہے وہ خود اقرار کرے، اور اس میں جو زیادہ راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے اختیار سے، بغیر جبر کے، بغیر اکراہ کے، بغیر مارے جانے کے، ضرب و شتم اور زبردستی کے، وہ اپنی رضا اور خوشی سے وہ اقرار کرے 4 مرتبہ کہ اس سے یہ جرم سرزد ہو گیا ہے، لہذا اس کو سزا دی جائے۔ تو اب یہ جو صورت بنتی ہے تو اس صورت میں بھی اس کو سزا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اور صورتوں میں یہ جو بڑا جرم ہے، زنا والا جرم ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی شک شبہ ہو جائے تو یہ قاضی جو ہے اس شخص کو کوئی تعزیر دے سکتا ہے۔ تعزیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوڑے لگائے، 20 کوڑے، 10 کوڑے لگائے، اسی طرح یا اس پر کوئی جرمانہ ڈالے۔ ٹھیک ہے، یہ صورت اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، شک کی بنیاد پر اس بندے کی حالت کو دیکھ کے پھر یہ ایسے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو بتاتے ہیں بعض قبائلی لوگ کہ اس شخص کو جس کے بارے میں صرف شک ہے، کوئی گواہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں، صرف شک ہی ہے، وہ بندہ اس کی گلی کے پاس سے گزرا ہے یا اس کے گھر کے پاس سے گزرا ہے، یا وہ عورت اور مرد آپس میں باتیں کر رہے تھے، دور دور سے باتیں کر رہے تھے، اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں یہ اس کے ساتھ متہم ہے، تو پھر اس اپنی گناہی ثابت کرنے کے لیے اس بندے کو کہا جاتا ہے تم نے کیا کرنا ہے۔ بعض علاقوں میں یہ کوئلہ نہیں ہوتا، کوئلہ ڈال کے کہتا ہے اس کے اوپر تم چلو، دوسری طرف جاؤ، یہ کوئی 10 فٹ کا تقریباً یہ فاصلہ ہوتا ہے، پھر اوپر جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کے پاؤں پہ، قدم کے نیچے حصے پہ چھالے پڑے ہیں کہ نہیں پڑے۔ چھالے نہیں پڑے کہتا ہے بے گناہ ہے، چھالے پڑ گئے کہتا ہے مجرم ہے۔ اچھا دوسرے علاقوں میں یہ بھی ہے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پانی کے اندر اس کو ڈبو دیتے ہیں 4 منٹ کے لیے، یا 22 قدم وہ چلتا ہے بندہ، باہر میں ایک بندہ معتدل رفتار سے 22 قدم چلے گا، اور نیچے جو شخص ہے یا منٹوں کے حساب سے 4 منٹ، اگر 4 منٹ تک وہ زندہ رہا اور پھر نکل آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے گناہ ہے۔ یہ کیسی یعنی جاہلیت اور جہالت والی باتیں ہیں جو ابھی تک ان اقوام کے اندر موجود ہے، ان لوگوں کے اندر موجود ہے۔ یہ بالکل باطل طریقہ ہے، ناجائز طریقہ ہے۔ کیسے ثابت ہوا کہ یہ بندہ مجرم نہیں ہے، یا کیسے ثابت ہوا کہ یہ بندہ مجرم ہے؟ پانی کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر کسی کو ڈبو دیا جائے تو بعض لوگوں کی جو سانس ہوتی ہے وہ مختصر ہوتی ہے، 1 منٹ کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اچھا یا جو چھالے ہیں، آگ کا کام ہوتا ہے جلانا،
تو وہ انگارے جو ہوتے ہیں اس سے چھالے پڑی جاتے ہیں. اب یہ کیسے ثابت ہو کہ مجرم ہے غیر مجرم؟ یعنی خلاف حقیقت اور خلاف جو ہے نا شریعت باتیں یہ کرتے ہیں، بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا کہ قبائلی جرگے جو ماورائے عدالت فیصلے کرتے ہیں، شریعت ایسے فیصلوں کے بارے میں کیا رہنمائی دیتی ہے؟ جی شریعت میں تو ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کافرون کے لفظ بھی ہیں، ظالمون کے بھی ہیں، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ درست نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اگر عدالت کے ماوراء کوئی ایسے فیصلے کیے جائیں جو شریعت میں نہیں ہیں تو ان کی تو وہ تو بالکل ناجائز ہیں اور بہت بڑا شریعت میں جرم ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، کہ جب بھی ان کے حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور وحی کے مطابق، تو پھر الا جعل اللہ باسم بینہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ کروا دیتا ہے، لڑائی آپس کی وہ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تو پہلی اور لازمی بات ہے. یہود اپنے فیصلے جو ہے نا طاغوت کی طرف لے جاتے تھے، جبت کی طرف، جادو اور ایسے معاملات میں، تو ان کو اس بات سے روکا گیا. اور ہمیں بالولا اس بات سے روکا گیا کہ ہم کوئی بھی ایسا اقدام کریں جو شریعت میں جائز نہیں ہے. خصوصاً دیکھیے ایک ہوتا ہے کوئی کام کسی سے سرزد ہو جانا، یہ اور نوعیت کا جرم ہے، اور ایک مختلف لوگ اہل حل و عقد اس علاقے کے وہ مل کے کوئی ایسا فیصلہ کریں یا ججز کوئی فیصلہ کریں جو شریعت کے منافی ہے، تو پھر یہ ایک بہت بڑی بات بن جاتی ہے. تو اس کے پھر خمیازہ جو ہے نا قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو شریعت نے جس بات کا پابند کیا ہے اس کی روشنی میں اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور عدالت کے بھی علم، دیکھیے عدالت بھی ہماری یہ یونین کونسلز اور ایسے لوگوں کو، کونسلر کو، وہ اختیار دیتی ہے کچھ فیصلوں کا، جیسے طلاق خلع کے مسائل ہیں ان میں. تو اسی طرح جرگے کا بھی مانا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو کم ہے، لیکن قبائلی علاقے ان کے اندر یہ چیزیں ہیں اور وہ کرتے ہیں، جرگوں کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے اور وہ ماننے بھی جاتے ہیں، ان کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہوں. جس فیصلے کی بات ہوئی ہے تو یہ تو شریعت کے مطابق بالکل بھی نہیں ہے. یعنی یہ جرگہ اور اس کے سارے لوگ وہ شریعت کے خلاف چل رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ جو قرآن مجید کے احکام نازل ہے اس میں یہ بھی تھا کہ اگر یہ گواہ نہیں لاتے، 4 گواہ نہیں لاتے، تو ان کو پھر کوڑے لگنے چاہیے. اچھا، جنہوں نے الزام لگایا ان کو جی کوڑے لگنے چاہیے شریعت کی روح سے. اگر وہ واضح دیکھیں، عورت کو بڑا تحفظ ملا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب واقعہ افک پیش آیا اور الزام لگا تو اس وقت تو اس معاشرے کے لیے ایک بہت ایسی بات تھی جو بالکل قابل قبول نہیں تھی، کہ ایسا تصور بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ ام المومنین پہ الزام لگا اور باقی پوری خواتین کے لیے ایک پروٹیکشن ہو گئی، تحفظ ہو گیا قیامت تک کے لیے. کہ اب اگر کسی کے پاس گواہ نہیں ہے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا باقاعدہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اچھا کوئی مرد دیکھے کہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی لگا ہوا ہے اور وہ گواہ اکٹھے کرنے چلے جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں تم سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے. یعنی اس نے یہ قانون جب بنایا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی اپنی بیوی پر یا اپنی بہن بیٹی پر، یا جیسے پہلے بھی سوالات ہوئے تھے آپ کو شاید یاد ہو کہ عورت خود پہ الزام لگا دیتی، تو ان سب کو یعنی ہمیں بچانا ہے، معاشرے کو ان الزامات سے نکالنا ہے، شکوک و شبہات سے نکال کے ان کو علی وجہ البصیرت زندگی پہ لانا ہے. ٹھیک ہے، کسی سے غلطی ہوئی جس نوعیت کی، اس کی اتنی سزائی ہونی چاہیے، نہ یہ کہ بڑھ جائے. اور اس کیس میں خاص کر جو آپ نے پوچھا، اس میں یہ واضح بات ہے کہ آج کل تو جدید میڈیکل سائنس ہے، تو DNA ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، دیگر امور ہو سکتے ہیں، تو اس سے حل کرایا جائے مسئلہ. تو ہم دوسری طرف جاتے کیوں ہیں؟ اس دور کے اندر بھی ہم وہ قدیم روایات کو لے کے بیٹھے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. قدیم روایات سے مراد جو رسم و رواج ہے، جو رسم و رواج چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. مفتی صاحب میں اپنے یوٹیوب کے سوال کی جانب بڑھوں گا. مفتی عبدالولی خان صاحب، سعدیہ صاحبہ لکھتی ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب سے دعا کروا دیجیے، میری پلیز ریکویسٹ ہے، میں بہت پریشان ہوں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل، کرم اور رحمت سے ہماری اس بہن کو، ہماری اس بیٹی کو سکون عطا فرمائے، ان کی پریشانیاں دور فرمائے اور ان کو بہت راحت اور آرام نصیب فرمائے. ان کی زندگی میں اللہ سکون ڈالے
اور جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی سکون اور راحت ڈالے. آمین. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب جو واٹس ایپ پہ ہمیں سوال موصول ہوں ان کی جانب بڑھتے ہیں. بیٹی کے پاس 22 تولے سونا ہے, ہر سال وہ زکوٰۃ دیتی رہی, اب حالات اچھے نہیں, تو کیا 4 تولے سونا اپنی بیٹیوں کے نام کر سکتی ہوں یا پلاٹ لے سکتی ہوں؟ اچھا, تو یہ جو زکوٰۃ دیتی رہی ہے 22 تولہ سونا ہے. جی الحمدللہ 22 تولہ سونا بہت بڑی مالیت ہے. جی بالکل. اب وہ زکوٰۃ دیتی رہی ہے تو یہ ایک فریضہ ادا کر رہی ہے اور ذمہ داری ادا کر رہی ہے, اللہ قبول فرمائے. اب حالات کہتی ہے کہ ٹھیک نہیں ہے, کمزوری, مالی کمزوری آ گئی ہے, تو اب اس صورت میں وہ حیلہ یہ کر رہی ہے کہ یہ بیٹیوں کے نام کر دیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ خاتون اپنے بیٹیوں کے نام یہ جو سونا ہے یہ حقیقتاً ان کو ہبہ کرتی ہے, ان کو دیتی ہے, ہر بیٹی کے لیے 4 تولے دے دیتی ہے اور ان کی ملکیت ہو جاتی ہے, بلا شبہ صحیح ہے, ان کو اجر بھی ملے گا اور ہبے کا صدقے کا اپنی اولاد پہ تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایک حیلہ کریں گے تو پھر یہ جائز نہیں ہے. حیلہ جو ہوتا ہے نا وہ اسقاط واجب کے لیے ہوتا ہے یا حرام کی تحلیل کے لیے ہوتا ہے. یعنی ایک چیز حرام ہے, اس حرام کو حلال کرنے کے لیے بندہ کوئی حیلہ کرتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, یہ حرام ہے. اسی طرح ایک بندہ ہے وہ اس کے اوپر واجب اور فریضہ عائد ہو رہا ہے اور وہ اس فریضے سے بچنے کے لیے کوئی حیلہ کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے, یہ بھی ناجائز ہے. تو اسقاط واجب کے لیے یا حرام کی تحلیل کے لیے حیلہ کرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے, یہودیوں کا طریقہ ہے. باقی اگر یہ للہ فی اللہ اور صدق دل سے اپنا یہ جو سونا ہے وہ دینا چاہتی ہے, بیٹیوں کو ان کے نام کر دیتی ہے, دے دیتی ہے, پھر وہ 4 تولے جو ہے نا وہ نصاب کو نہیں پہنچتا, تو لہذا اس صورت میں ان پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا. مفتی صاحب جی بس اس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر اس مسئلے میں بھی ان کی نیت یہ ہے کہ میں اس لیے دوں کہ زکوٰۃ نہ پڑے, اچھا اس لیے دوں کہ زکوٰۃ نہ پڑے, اگرچہ وہ مالک بنا ہی دے, ریئلٹی وہ دے رہی ہے, ہاں اچھا حقیقت میں وہ دے رہی ہے لیکن پیچھے نیت یہ ہے. تو اس حوالے سے مجھے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک تھے صحابی, انہوں نے اپنی بیویوں کو عین فوت ہونے کے وقت تھا, ان کو خیال آیا کہ میں نے فوت ہو جاؤں, بیویوں کو طلاق دے دی, بیویوں کو طلاق دے دی کہ میرا مال جو ہے نا یہ نہ لے لیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا, غیلان ثقفی غالباً ان کا نام, تو ان سے کہا کہ تم یا تو رجوع کرو گے اپنی بیویوں کو, یعنی اپنی بیویاں بناؤ گے, تو یا پھر تمہاری قبر کو میں ایسے کوڑے لگواؤں گا جیسے ابو رغال کی قبر کو لگوائے گئے. اور ابو رغال وہ شخص تھا جس نے ابرہہ کی رہنمائی کی تھی کعبہ کی طرف, اور عرب اتنی اس سے نفرت کرتے تھے, جب بھی گزرتے وہ مر گیا ظاہر ہے بات, تو جب بھی وہ گزرتے اس کی قبر سے تو اس پہ پتھر پھینکتے تھے. تو یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر تم نے پہلے سے طلاق دی ہوتی تو ٹھیک ہے, اب تم اس لیے دے رہے ہو کہ تمہارے پاس کوئی پیغام پہنچا ہے کہ تم مرنے والے ہو اور تم اپنی بیویوں کو محروم کرنا چاہتے ہو, تم رجوع کرو. یعنی پیچھے کیا مقصد تھا کہ یہ میری وارث نہ بنے میرے مال و متاع کی. تو اسی وجہ سے اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے کام کہ وہ زکوٰۃ سے بچنا چاہتا ہے تو بے شک وہ دے بھی رہا ہے, تو یہ اس موقع پہ ٹھیک نہیں ہوگا. ہاں پھر کبھی دیتے رہیں تو وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک, کیونکہ ان کے سوال کے اندر یہ چیز ہے, اس وجہ سے ہم ظاہر ہے کسی پہ شک نہیں کرتے, لیکن سوال کے اندر یہ چیز ہے کہ پہلے زکوٰۃ دیتی آئی ہوں, اب میں ایسا کر لوں. اور یہ جو سوال پوچھا گیا تھا جب, یہ اس وقت بھی یہ چیز بالکل واضح انہوں نے کی کہ یہ نیت ہے, یہ ارادہ ہے, تو ایسی صورت میں پھر ظاہر ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ کی جانب بھی بڑھوں گا, فرمائیے کہ زکوٰۃ قیمت خرید پر نکلے گی یا موجودہ ویلیو کے حساب سے؟ جی دیکھیے زکوٰۃ نا یہ جو سونا ہوتا ہے یہ ماشاءاللہ بڑھتا رہتا ہے. دیکھیں کہاں سی قیمت کہاں اور کہاں تک پہنچی اور کیسے سفر جاری. جی تو یہ بڑھتا رہتا ہے. تو ظاہر ہے قیمت خرید جو ہے وہ ہر سال اس کا کیسے ہم اعتبار کریں گے. سال بھی نہیں مفتی صاحب, آج کل تو
نہیں ڈیلی کا نہیں جی ظاہر ہے ڈیلی کا، وہ تو لمحے کا نیا ریٹ ہے. تو اس وجہ سے اس میں ضابطہ یہی ہے کہ موجودہ ویلیو کو آپ دیکھیں گے، جو قیمت خرید ہے اس کو نہیں دیکھیں گے، جو موجودہ ویلیو ہے، جو اس کی قیمت بنتی ہے مارکیٹ میں، وہ جس کیرٹ کا ہے اس کے مطابق آپ اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے مفتی صاحب. ہاں جی، جو موجودہ اس کی ویلیو ہے نا، جی جی اسی کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں گے. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات تو یہ قیمت بڑھ جاتی ہے، بڑھ جاتی، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، قیمت بڑھ جاتی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ قیمت خرید سے کم بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. بعض اوقات پلاٹ بندے نے خریدا ہوتا ہے، 10 لاکھ کا پلاٹ ہوتا ہے، پھر قیمتیں گر جاتی ہیں، وہ پلاٹ جو ہے نا وہ 7 لاکھ کا ہو جاتا ہے. اب یہ زکوٰۃ 10 لاکھ کی ادا کرے گا؟ نہیں، 7 لاکھ کی ادا کرے گا، کیونکہ اب اس کی جو اصل ویلیو ہے وہ 7 لاکھ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے. مفتی صاحب فرمائیے گا کہ ہماری ایک بہن ہے، پوچھتی ہیں خامد نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، میں نے بڑی کوشش کی بسنے کی مگر وہ بہت مارتے پیٹتے تھے. اب کیا میں بچوں کی وجہ سے اسی گھر کے اوپر والے پورشن میں رہ سکتی ہوں؟ 4 بچے ہیں اور وہ ماں یا باپ کے بغیر نہیں رہ سکتے. یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ دیکھو اولاد ہو جاتی ہے، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر بھی یہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں اور نوبت جو ہے نا طلاق تک پہنچ جاتی ہے. یہ بہت بڑا دردناک اور المناک مرحلہ ہوتا ہے کہ اب یہ خاتون یہ بچوں کے لیے کہتی کہ میں اسی گھر میں اوپر والے پورشن میں رہتی ہوں اپنے بچوں کے لیے. تو یہ ماں کا ایک دل ہے، ایک رحم جو اس کے اندر موجود ہے. تو ان کا یہ کہنا کہ باپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ماں کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو یہ تو مشاہدہ ہے، مشہود ہے اور معلوم ہے کہ بچے عموماً جب چھوٹے ہوں ماں کے بغیر ان کا رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. باپ کے بغیر رہ پڑتے ہیں. باپ مزدوری کرنے جاتا ہے، باہر ملک میں ہوتا ہے یا ملک کے اندر کسی اور شہر میں ہوتا ہے، تو باپ کے بغیر تو رہ پڑتے ہیں لیکن ماں کے بغیر نہیں رہ پڑتے. ہم ان کو یہی مشورہ دیں گے، کیونکہ یہ ایک طلاق ہو گئی ہے اور 3 طلاقیں ہو چکی ہیں. اگر یہ 3 طلاقیں مختلف اوقات کے اندر ہوئی ہیں، ان 3 طلاقوں کا وہ نصاب مکمل ہو چکا ہے، اب تو کوئی راستہ بچا نہیں ہے. اب اسی گھر میں جب یہ سابقہ میاں بیوی رہیں گے تو شیطان کا غلبہ ہو سکتا ہے، خرابی ہو سکتی ہے، اور یہ خلوت اور تنہائی غیر مرد کے ساتھ، یہ اب اس کے لیے ایک اجنبی مرد ہے. یعنی جیسے کہ گلی کا ایک بندہ ہوتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ ایک مکان میں رہے، تو اسی طرح کا سلسلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں ایک صورت بنتی ہے کہ اس پورشن کا راستہ الگ ہے، نیچے سے اس کا الگ راستہ ہے، اور خاون ایک الگ گھر میں رہتا ہے، وہ الگ گھر میں رہتے ہیں، پھر تو ایک صورت بنتی ہے. لیکن پھر بھی یہ صورت صحیح نہیں ہے، اس کے خراب نتائج نکلتے ہیں. یہ الگ گھر میں رہے، بچے ان کے پاس رہیں، جب تک یہ آگے نکاح نہیں کرتی تو بچے ان کی ہی ہیں، ان کے ساتھ رہنے کا حق ہے اور یہ اپنے ساتھ وہ رکھے. ہاں باپ کے پاس جائے کبھی ملاقات کے لیے اور ملاقات کر کے واپس آ جائیں، خرچہ باپ کے ذمہ ہے، باپ وہ ادا کرے. ایسی صورت میں ایسے رہنا خطرے سے خالی نہیں. ٹھیک ہے. مفتی نعمان فاروق صاحب فرمائیے. مفتی صاحب جی بالکل ایسے ہی ہے. وہ علیحدہ اگر کہیں قریب ہی اور گھر ان کو لے کے دے دیا جائے، وہ وہاں پہ رہیں اور یہ بچوں کو بلا لیا کریں اپنے پاس مل لیں، کیونکہ ایسی صورت میں دیکھیں غیر محرم کے ساتھ رہا، اب وہ ان کے لیے غیر محرم ہو گئی ہے، ان کی وہ بیوی نہیں، اجنبی ہے. تو اس میں ایک بس مشورہ دینا چاہوں گا کہ اگر کسی میاں بیوی کو اتنی ہی پریشانی ہو، آپس میں نہ رہ سکتے ہوں، تو اس میں یا تو عورت خلا کا کر لے، کیونکہ خلا کے بعد جو ہے نا پھر میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں. اچھا. اس میں وہ پابندی نہیں ہے جو طلاق دینے کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی ایک میاں بیوی آپس میں علیحدہ ہوئے خلا کے ذریعے سے. اب یہ دونوں پھر دوبارہ اگر نکاح کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے ان کا. اچھا دوسری صورت یہ ہے کہ جب ایسی صورت پیش آ جائے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، تو ایک طلاق دینی چاہیے. ایک طلاق دیں اور وہ عدت گزر جائے نا، 3 مہینے کی حیض یعنی 3 گزر جائیں، تو وہ خود سے ہی آٹومیٹکلی نکاح جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. طلاق ہو جاتی ہے. یہاں پر جو انہوں نے مینشن کیا کہ انہوں نے کوشش کی ہے، بہت کوشش کی. نہیں یہ میں مشورہ انہیں نہیں دے رہا. اچھا آپ ویسے میں اوور آل بتا رہا ہوں کہ کیوں ہم 3 کیوں دیتے ہیں طلاقیں. ایک دے دیں، اس کے بعد جب عدت گزر جائے تو نکاح تو ختم ہو گیا، طلاق ہو گئی، لیکن اب کیا ہوگا کہ یہ دوبارہ آپس میں میاں بیوی مل سکتے ہیں.
اچھا نکاح ان کے درمیان ہو سکتا ہے، تجدید نکاح ہاں جی، تجدید نکاح، یعنی جب وہ سمجھ جائیں گے کہ بچے جیسے ان دونوں کے بغیر رہ نہیں سکتے جی تو پھر یہ ہوگا. اور یہ جو متعین جو صورت ہے اس میں تو وہ عورت کہہ رہی ہے کہ خاوند کے ساتھ رہنے کی بڑی کوشش کی تو مارتا پیٹتا ہے، تو اس لیے جب ایسا خاوند ہے ان کے ساتھ رہنا اس کے لیے صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ملتی ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک کی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو ریمائنڈر کرواتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. کرنا کیا ہے، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر آپ کی اسکرین پر بھی اس وقت چل رہا ہے، نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421170000 یعنی 0421117000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے اس کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم یوٹیوب پہ جو سوالات ہیں ان کی جانب بڑھیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب، ابو بکر ابو ذر لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان لڑائی ہو تو وہاں کے مسلمانوں کو اپنے ملک کی طرف سے لڑنا چاہیے یا مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے؟ مفتی نعمان فاروقی صاحب. جی دیکھیے، اس حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی نا، ایک تو یہ کہ انا بری من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، کہ میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مسلمان ہو لیکن غیر مسلموں کے درمیان ہی رہتا ہو، یعنی اس نے ہجرت نہیں کی، اس علاقے کو نہیں چھوڑا، تو میں اس سے اظہار برات کرتا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سنن نبی داؤد میں ہے اور دیگر کتب میں. تو ایک تو یہ ہے کہ اچھا یہ کیوں بری کا آپ نے کیوں فرمایا؟ ہو سکتا ہے کہ مسلمان حملہ کریں اس علاقے میں، اب وہ اس میں اگر ہو جائے قتل ہو جائے تو اب اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس کا حکم یہی ہوگا کہ وہ اس کا یعنی ذمہ دار نہیں ہے ریاست، یعنی مسلمان اس کے ذمہ دار نہیں ہے کہ مسلمان ہم سے کیوں شہید ہوا. باقی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہی جنگ کے دوران مسلمان کوئی شہید ہو جائے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں یعنی پاکستان کی آرمی کے ہاتھوں کوئی مسلمان ہی وہاں پہ شہید ہو جائے. ایک تو یہ روایت. دوسری یہ ہے کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو والد تھے نا یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ احد کے دن مسلمانوں کے ہاتھوں ہی شہید ہو گئے. جی، جب وہ ایسی صورتحال پیش آئی نا تو وہ ان کے ہاتھوں ہی نا، وہ مسلمانوں ہی کے ہاتھوں وہ حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے. لیکن وہ بھی شہادت کا رتبہ پا گئے کیونکہ غلطی سے ایسے ہوا. تو اب بھی اگر ایسے ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ مسلمان جو ادھر ہیں صدق کے دل سے ہیں، سچے مسلمان ہیں، ہم ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتے. لیکن حدیث مبارکہ اور ان آیات کو اور دیگر جو آیات ہیں ان کو دیکھیں تو ان کا مسلمانوں کا ساتھ دینا بنتا ہے، اور کبھی بھی مسلمان کے خلاف نہ ہو. ہم جو کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ظاہر ہے ان کا جو ہم سے ہمیشہ ہم پہ انہوں نے ستم کیا، ظلم کیا. اب بھی دیکھیں جو کڑیاں مل رہی ہیں ان دھماکوں کی جو یہاں پہ ہوتے ہیں، کسی نہ کسی صورت وہاں جا ملتی ہیں. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے ہم نے اپنا دفاع تو کرنا ہے. تو ان مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں ہی کا ساتھ دیں اور یہ نہ دیکھیں کہ ہماری ریاست کیا کہتی ہے اور کیا. لیکن ان کے لیے وہاں پہ مشکلات بھی ہوں گی، تو اسی لیے تو میں نے جو پہلے حدیث سنائی وہ اس طرح کی وضاحت کرتی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو جو ہجرت نہیں نہ کرتے، ان علاقوں کو نہیں چھوڑتے جو غیر مسلموں کے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ما لکم من ولایۃ من شیء، کہ وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، آپ کا ان کے ساتھ وہ جو تعلق ہوتا ہے نا ولایت کا، سلطنت کا، ریاست کا، وہ ان سے پھر آپ کا نہیں ہے. کیا مطلب کہ انہیں آ جانا چاہیے، انہیں مسلمانوں، بلکہ جیسے میں تو کہوں گا ان سے، جیسے سکھ نہیں مطالبہ کر رہے کہ ہمیں علیحدہ دیا جائے اپنا علاقہ، تو اسی طرح وہاں کے مسلمانوں کو بھی کہنا چاہیے جی ہمیں بھی ایک علاقہ دیں. ہاں جی، پاکستان سے زیادہ وہاں پہ ہیں. تو ان کو چاہیے کہ اندر یہ تحریک رکھیں اپنی. اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی اس کو کامیاب کرے گا، اور وہ بھی انشاءاللہ جیسے انہوں نے ہمیں 2 حصوں میں تقسیم کیا نا، مشرقی اور مغربی پاکستان، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ مسلمان بھائی اٹھیں، آواز اٹھائیں اور اس طرف آئیں. لیکن ساتھ جو ہے وہ نیوٹرل رہ سکتے ہیں وہ؟ دیکھیے، میں جہاں تک میرا علم ہے یا نالج ہے وہ یہ کہتا ہے
کہ مسلمان جو ہے نا سیاست میں تو نیوٹرل ہو سکتا ہے لیکن جہاد میں نیوٹرل نہیں ہو سکتا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جیسے ایک حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی من مات ولم یغزو، کہ جو شخص فوت ہوا اور نہ اس نے جنگ کی، ولم یحدث بہا نفسا، اور نہ ہی اس جہاد کے ساتھ اپنا عزم کیا، ارادہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مات علی شعبۃ من نفاق. جو نیوٹرل رہتا ہے نا جہاد میں، وہ مات علی شعبۃ من نفاق ہے. مسلمان ہونے کے باوجود وہ نفاق کے ایک شعبے پر اس کی وفات ہوئی ہے، تو یہ بہت بڑا ایک جرم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے. مفتی صاحب جہاد فی سبیل اللہ ایک عظیم عمل ہے. جی بالکل. اور جہاد فی سبیل اللہ جو ہوتا ہے نا، بنیادی طور پر اس کا جو مقصد ہے وہ اعلاء کلمت اللہ ہے. ٹھیک ہے. من قاتل لتکون کلمت اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. جو قتال کرتا ہے، لڑتا ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، جی بالکل، تو یہ فی سبیل اللہ ہے، یعنی یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے. باقی جو اس کے علاوہ صورتیں ہیں وہ جنگیں، بعض جنگیں جائز ہو سکتی ہیں، بعض جنگیں واجب ہو سکتی ہیں، بعض جنگیں ناجائز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. دو مسلمان ہیں اور ایک ہی ملک میں رہتے ہیں، ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، اور ایک مسلمان اٹھتا ہے دوسرے مسلمان کا مال چھینتا ہے. اب یہ جس کا مال چھینا جا رہا ہے وہ دفاع کرتا ہے، تو اس دفاع میں اگر وہ اس حملہ آور کو مارتا ہے تو وہ حملہ آور جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور اگر یہ مار کھاتا ہے اور قتل ہو جاتا ہے تو یہ شہید ہے، یہ جنت میں جائے گا. تو یہ دیگر جنگوں کا یہ مسئلہ ہے. تو یہ جو بعض جنگیں ہوتی ہیں نا، یہ ملکوں کی ہوتی ہے، ان کی بنیاد ملک کا سلسلہ ہوتا ہے. اس کے لیے وہ نصوص کو اس انداز میں لانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بری ہے، انا بریء، جو شخص مشرکین کے درمیان میں رہتا ہے، تو یہ روایت تو سندن ضعیف ہے، راجع یہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ درست بھی ہو تو آپ 30 کروڑ مسلمانوں کو، یہ 22 کروڑ جو ہے نا مسلمانوں کے علاقے میں جن میں ہندو، سکھ وغیرہ ساری رہتے ہیں، یہاں کہاں پر بچاؤ گی، کہاں پر ان کو بساؤ گی؟ بہاری جو اب تک کیمپوں میں رہتے ہیں وہاں پر بنگلہ دیش کے اندر، ان کو آپ نے کون سی ایسی جگہ دی ہے اور ان کو لا بسایا ہے؟ تو یہ باتیں جو ہوتی ہے نا، جذبات کے تحت تو بندہ کہے تو کہے. باقی یہ ہے کہ جو جنگ ہے وہ حق کے لیے بھی ہو سکتا ہے. جہاد لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ ہے. باقی جنگ ہے، ایک ملک ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے آپ کے ملک پر، تو آپ نے لڑنا ہے اس کے ساتھ. کیوں تم حملہ آور ہوتے ہو؟ یہ ایک مسلمان حملہ آور ہوتا ہے دوسرے مسلمان پر، تو وہ دفاع کرے گا اپنا، اس کو قتل کرے گا اس لڑائی کے دوران، تو اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا. لیکن اب اس کو ہم کہیں کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو غیر مسلم ممالک کی فوج میں مسلمان اگر ہیں تو اپوزٹ سائڈ پہ مسلمان آ جائیں تو اس فوجی کے لیے کیا معاملہ ہے؟ یہ بڑے مسائل ہیں اور یہ فورم جو ہے نا اس کے لیے ٹھیک ہے پیچیدہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. جی وہ جس روایت کی طرف اشارہ کیا شیخ صاحب نے وہ ضعیف ہے، لیکن علامہ البانی نے تو اس کو صحیح کہا. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا کہ عشرہ ذو الحجہ میں خرچ کرنے سے متعلق کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ اکبر. یہ حج جو ہے نا، جی حج اس کی ادائیگی ہوتی ہے ذو الحجہ کے مہینے میں. بالکل. احرام تو آپ باندھ سکتے ہیں شوال کے مہینے میں. یہ شوال کا مہینہ بھی اشہر حج میں آتا ہے، یعنی ایک بندہ حج کے لیے جا رہا ہے اور حج کا احرام اس نے باندھا یا عمرے کا احرام اس نے باندھا، پھر جا کے وہ حج کرے گا. شوال کے مہینے سے یہ جو ہے نا اعمال شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر ذوالقعدہ کا مہینہ آ جاتا ہے، لیکن وہ متعین اعمال حج کے جو ہیں وہ شروع ہوتے ہی ہیں اسی عشرہ ذو الحجہ کے اندر. ذو الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں، یعنی حاجی نے کیا کرنا ہے، مکہ مکرمہ پہنچنا ہے اور 8 ذو الحجہ کو
اور انتظامی اعتبار سے بعض اوقات وہ انتظامی جو ہوتے ہیں نا انتظامیہ وہ ساتھ کو بھی بھیج دیتے ہیں رش وغیرہ سے بچنے کے لیے. لیکن جو مسنون طریقہ ہے اگر کوئی رکاوٹ وغیرہ نہ ہو، رش نہ ہو، ازدحام نہ بنتا ہو، تو 8 ذوالحجہ کو جانا ہے منا. منا میں وہاں پر رات گزارنی ہے، یعنی ظہر کی نماز وہاں پڑھنی ہے، فجر کی نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد عرفات کی طرف روانگی ہوتی ہے. تو اب یہ جو ہے نا عرفات، تو وہاں پر 8 ذوالحجہ کو، 9 ذوالحجہ کو پھر عرفات میں پہنچنا ہے جو حج کا رکن اعظم ہے، الحج عرفہ، اور اس کا دورانی بھی بڑا طویل ہے. 9 ذوالحجہ کو وہ بندہ وہاں پر عرفات میں وقوف کرے گا، ٹہرے گا. اگر وہاں پر نہیں پہنچ سکا، مغرب کے بعد وہاں پہنچ گیا، عشاء کے بعد وہاں پہنچ گیا، اسی طرح جو ہے نا فجر کی نماز سے پہلے پہلے وہاں پر پہنچ گیا اور فجر کی نماز جا کے مزدلفہ میں پڑھی، اس بندے کا حج ہو گیا، یہ رکن اس کا ادا ہو گیا. اس کے بعد یہ مزدلفہ جائے گا، مزدلفہ میں وہ رات گزارے گا، فجر کی نماز زیادہ اندھیرے میں یعنی طلوع فجر کے فوراً بعد پڑھے گا، اور پھر جیسے ہی روشنی پھیل جائے گی سورج نکلنے سے پہلے پہلے مینا کی طرف چل پڑے گا. وہاں پر جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارے گا. یہ 10 ذوالحجہ کا دن ہے. جمرہ عقبہ کو یعنی ایک جمرے کو کنکریاں مارے گا. لوگ اس کو کہتے ہیں یہ شیطانوں کو کنکریاں مارنا، یہ کوئی بات نہیں ہے. حدیث میں جمرہ کے الفاظ آتے ہیں. جمرہ کہتے ہیں وہ پتھر، وہ پلر جو بنے ہوتے ہیں، وہ پلر آپ کہیں، اس کو جمرہ آپ کہیں. تو اس جمرات کو کنکریاں مارنی ہے. پہلے دن صرف ایک جمرے کو جو بڑا جمرہ ہے اور بالکل آخر میں ہے، مزدلفہ کی طرف سے جب بندہ آتا ہے تو پہلے ایک جمرہ آتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا. یہ تیسرا جمرہ جو ہے اس کو کنکریاں مارنی ہے. اس کے بعد سیدھا جو آپ نے جانا ہے تو وہ کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے وہ حلق کرنا یعنی قربانی کرنی ہے. قربانی کے بعد حلق کرنا ہے، سر موڑنا ہے، پھر جانا ہے مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ جا کے طواف زیارت کرنا ہے. طواف زیارت کر کے پھر واپس مینا کی طرف آنا ہے. تو 11 ذوالحجہ کو پھر کنکریاں مارنی ہے ظہر کے بعد. 12 ذوالحجہ کو پھر کنکریاں مارنی ہے تینوں جمرات کو، تینوں پلر کو. تو اس کے بعد اگر آپ نے واپس آنا ہے مغرب سے پہلے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے 12 ذوالحجہ کو آپ آ جائیں مکہ مکرمہ، اپنے ہوٹل میں رہیں، اور جب مکے سے واپسی ہوگی تو طواف وداع کر کے آپ رخصت ہو جائیں. اور اگر آپ 13 ذوالحجہ تک بھی رہنا چاہتے ہیں مینا کے اندر تو یہ زیادہ فضیلت والی بات ہے. تو 13 ذوالحجہ کو کنکریاں مار کے پھر چلیں. ٹھیک ہے. مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کیا جائے ان خاص ایام؟ جی جی، جیسا کہ شروع میں ہم نے حدیث مبارکہ بیان کی شیخ صاحب نے، میں نے بھی کچھ اشارہ کیا. تو ان حدیث میں جو عمل کا بتایا گیا ہے نا کہ ان میں کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ عظمت والا ہے، اور سب سے زیادہ محبوب ہے، پسند ہے، اور یہ بہترین عمل ہے. ایام سب سے بہترین ایام ہے. تو ان میں کوئی بھی آپ نیکی کریں، مثلا خرچ کرنے کی نیکی، آپ یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے نا یہ اتنی رقم روزانہ کی بیس پہ روزانہ میں نے خرچ کرنی ہے ان دنوں میں، تو اس کو ہر روز کا ایک اجر ملتا جائے گا. اچھا روزہ وہ رکھے جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے، تو خرچ بھی کریں. تو اس پہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بہت سی نیکیاں جمع ہونے کے امکانات ہیں نا، تو اس وجہ سے ان کی فضیلت بہت بڑھ گئی ہے. تو ان نیکیوں کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ جو خرچ کرنا ہے نا ایک بہت بڑی نیکی ہے. ہم عموماً خرچ کرنے کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. اچھا اس میں یہ بھی میٹر نہیں کرتا کہ آپ زیادہ خرچ کریں، تھوڑا کیوں، تھوڑا بھی خرچ کریں تو وہ بھی بہترین صدقہ ہے. اور جہد المقل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا صدقہ بہترین ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس کم ہے، محدود ہے، وہ اس میں سے خرچ کرے. تو یہ مشقت کر کے اور محنت کر کے تو یہ اس کے لیے بڑا بہترین صدقہ ہے. تو اسی طرح جو ہے نا جو بھی شخص خرچ کرے گا اس کو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا، اور جتنی اچھی جگہ میں خرچ کرے گا اس کا وہ بڑھ جاتا ہے نا. اصل میں یہ سوچنے والی بات ہوتی ہے. دیکھیں آج کے دور میں لوگ کرتے ہیں مختلف چیزوں پہ خرچ.
ٹھیک ہے, مختلف کاموں پہ, کوئی رفاع عامہ پہ کر رہا ہے, اچھی بات ہے. اور مجھے جب بغیر تحقیق کے بھی کیا جاتا ہے خرچ, جی جی بلائنڈلی, جی بس کر دیا خرچ. ہاں, یہ آپ نے دیکھا ہوگا, یہ غلے وغیرہ پڑے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ اور اس میں ڈال دیتے ہیں. ادھر کیا لکھا ہوتا ہے, صدقہ بلا کو ٹالتا ہے. اب یہ ٹھیک ہے, اس کی طرف سے تو صدقہ ہو جائے گا, لیکن دیکھیے کہ آپ کے خرچ کیے ہوئے سے اگر زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں, دین کو فائدہ ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو فائدہ ہو, دین پھیلے, دین بڑھے, تو یہ کتنی اچھی بات ہے. تو اس وجہ سے کہ پچھلے کچھ دنوں میں یہ اسکینڈل بھی سامنے آیا تھا کہ ایسے ہی باکس لگے تھے کچھ, تو پتہ چلا کہ یہ کسی مسجد, کسی مدرسے, کسی بھی جگہ سے بلانگ نہیں کرتے. یہ کوئی عام شخص نے, کسی نے فراڈ کے طور پہ لگائے ہیں اور لوگ اس میں پیسے ڈالتے تھے, وہ آتا تھا اور وہ لے کے سارا بالکل خالی کر کے چل جاتا. تو اس لیے تحقیق کے ساتھ اور ایسی جگہ پہ خرچ کرنا چاہیے. لوگ نا اصل میں جان چھڑاتے ہیں, صدقہ نا کوئی تحقیق نہیں کرتے, جان چھڑاتے ہیں, یار یہ جلدی جلدی دیں جس کو دینے ہیں تو ایسے ہو. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہم اپنے صدقات کو, اپنے جو بھی ہم خرچ کریں, انفاق کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جس قدر احتیاط سے دیں اور جس قدر زیادہ اہمیت والے کام کو. اب دیکھیں اسی کے تحت جو دین ہے, اس کے تحت آپ کی معاشرت بھی سنور رہی ہے, معیشت بھی سنور رہی ہے, آپ لوگوں کے کام بھی آ رہے ہیں, آپ لوگوں کے پاس علم بھی پہنچا رہے ہیں. تو یہ کتنا بڑا ایک پلیٹ فارم ہے. تو اگر خرچ کرنا ہی ہے تو چلے ایسے کسی پیغام ٹی وی جیسے ہے اور روشنی پھیل رہی ہے, اس پہ خرچ کریں. یعنی لوگوں کی توجہ اس طرف دلانے کی ضرورت ہے. یعنی دیگر کاموں میں بہت زیادہ خرچ کر دیتے ہیں, لیکن ایسے کام میں اگر خرچ کرنے کا ہم کہتے ہیں تو یہ ایک سوالیہ نشان سا ان کو فیل ہوتا ہے کہ اچھا یہ بھی کوئی خرچ کرنے والی جگہ ہے. تو بالکل ہمیں اس حوالے سے نا شعور رہنا چاہیے. اب دیکھیں نا, ان دنوں میں ہم بیٹھے ان دنوں کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں نا, اب مجھے بتائیے کہ کن لوگوں تک یہ اثرات پہنچ رہے ہوں گے, لوگ سن رہے ہوں گے. کئیوں نے عزم کیا, آپ کو فون نہیں آتے کہ ہم جی آپ کے کہنے سے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ رہے ہیں. بہت سے لوگ, اللہ کا شکر, اور کتنے لوگوں نے, ہاں جی, ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, مجھے کال آئی, وہ کہتی ہیں کہ خاتون کہ آپ کا جو پروگرام تھا نا یہ صبح وطن میں, جو قرآن مجید کے حوالے سے آپ نے کہا, تو اس کی بدولت میں نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا اور حفظ کر رہی ہوں. وہ خاتون بڑی ہیں, یعنی بڑی عمر کی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کام کر رہی ہوں آپ کے اس توجہ دلانے کی وجہ سے. اب یہ روشنی پھیل رہی ہے تو ہمیں اس میں حصہ لینا چاہیے. انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں گے, اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. کالر ہے, ان کی جانب بڑھیں گے, کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. منظور احمد صاحبہ جی اٹک سے, کیسے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ جناب, میں اٹک سے منظور احمد بات کر رہا ہوں. گاؤں ہمارا ناڑا ہے. میں نے مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ ایک آدمی نے بکرا لیا, بچپن سے چھوٹا سا بکرا, میں اس کی قربانی کروں گا. جب وہ بڑا ہو گیا تو کسی آدمی نے اسے مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کریں, بکرا جو 60-70 ہزار روپے کا بک جائے گا. کسی کی آپ اس طرح غریب آدمی ہیں, آپ 25-30 ہزار روپے کی پتی لے کر اور ایک قربانی کا حصہ اسے مکس کر لینا, تو 25-30 ہزار روپے آپ کو بچ جائے گا. بالکل. کیا یہ قربانی بکرے کی کر دی جائے یا دوسری بکرے کی ہو جائے گی, یا وہ بکرا فروخت کر کے اپنے پتی ملا کر باقی پیسے اپنے پاس رکھ لے؟ ٹھیک ہے جی. منظور احمد صاحب بہت شکریہ, آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب فرمائیے گا. کہہ رہے ہیں کہ ایک بکرا تھا, بالکل چھوٹا بچہ تھا, اس کو پال کو اس کے بڑا کیا ہے, قربانی کو پہنچے تو کسی نے مشورہ دیا ہے کہ آپ اس کو سیل آؤٹ کر دیں, 70-80 ہزار کے قریب آپ کا سیل ہو جائے گا. تو آپ کو 30 ہزار کا کوئی جانور لے لیں یا حصہ ڈال لیں گائے کے جو ہے قربانی میں. تو اس سلسلے میں یہ کرنا درست ہے؟ ہم تو مسئلے کی روح سے بتا دیں گے ان کو, باقی مشورہ جو ان کو دیا ہے وہ اس مشورے کے مطابق جیسے وہ بہتر سمجھتے ہیں کریں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک جانور کو انہوں نے متعین کر دیا ہے قربانی کے لیے, افضل اور بہتر یہ ہے کہ اسی جانور کی یہ قربانی دے دیں, کامل ثواب ان کو یہی ملے گا. لیکن اگر وہ اس نیت کے اندر تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو اس تبدیلی میں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں. جب تک چھری انہوں نے نہیں پھیری نا بسم اللہ اللہ اکبر قربانی کے لیے, اس سے پہلے بھی یہ نیت کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں, ان کا اختیار ہے. اچھا, تو افضل یہی ہے کہ وہ اسی نیت پر مکمل عمل کرے, اور اگر نیت کے اندر تبدیلی کرتے ہیں, اس کو فروخت کرتے ہیں, یعنی یہ بھی تو ممکن ہے. انہوں نے مینشن کیا کہ وہ غریب بھی ہیں. ہاں جی, نہیں میں بات جو کر رہا ہوں نا, یہ بھی ممکن ہے
کہ ایک شخص وہ مالدار ہو، یہ 70,000 میں فروخت ہو رہا ہے، اس کو یہ فروخت کر کے وہ 1.5 لاکھ کا کوئی جانور خریدے گا تو اس سے بھی زیادہ مہنگا، تو یہ اس کے لیے جائز ہے، نیت کے اندر وہ تبدیلی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، آپ کے سوالات اور کالز کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو ریمائنڈر کرواتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے۔ نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی اس وقت چل رہا ہے، نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421170000 یعنی 0421117000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے، مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب اپنے یوٹیوب کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سیف خان ہیں جی، لکھتے ہیں السلام علیکم، میرے پاس بچے قرآن پڑھتے ہیں، سب بچے بہت ضدی ہیں، میں نے ان کو درست راہ پر لانے کے لیے بہت حربے کر لیے ہیں، لیکن وہ بچے پیرنٹس کی بھی بات جو ہے نہیں مانتے، رہنمائی فرمائیے۔ ہم اس معلم صاحب کو یہ مشورہ دیتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ بہت محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ مشورہ ان کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے جو طلب علم ہیں، جو یہ بچے ہیں جن کو آپ پڑھا رہے ہیں، خاص اوقات میں نا آپ ان کے لیے دعا بھی شروع کر دیں۔ اچھا، ٹھیک۔ اور اللہ کے سامنے رو رو کے ہر ایک بچے کا نام لے کے اس کی شکل اپنے سامنے لا کے کہ اللہ یہ بچہ جو ہے اس کی اصلاح فرما دے اور اس کو قرآن سکھا دے، اس کے اندر اطاعت اور عبادت کا جذبہ بیدار ہو جائے، یہی ہے۔ باقی آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے، یعنی وہ شریر ہوں گے، چھوٹے بچے ہیں اور چھوٹے بچوں کے اندر یہ شرارت، یہ چیزیں موجود ہوتی ہے اور یہ ان کا ایک حسن بھی ہوتا ہے۔ بالکل ایسا کہ بچہ چھوٹا ہے، 10 سال سے کم عمر کا ہے یا 10 سال کا ہے اور اس کے اندر کوئی شرارت نہیں ہے تو یہ بچہ کوئی بیمار ہی لگتا ہے۔ لہذا آپ نا ان کی اصلاح فرماتے جائیں اور اصلاح کے علاوہ دعا بھی کرتے جائیں، ان کے والدین کے ساتھ بھی، ان کے والد کو بلا کے وہ بھی پیرنٹس کی بھی کہتے ہیں بات نہیں مانتے، بالکل وہ بھی بڑی پریشان۔ ہاں جی، یعنی کہ دعا جب شروع ہو جائے گی اور والدین بھی دعا کریں گے، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے مفتی صاحب۔ جی جی، تجربہ یہی ہے کہ جو ضدی بچے ہوتے ہیں نا، جی جی، ان کے ساتھ بچوں جیسا بن کے اور پیار محبت دے کے ان کو قائل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان جیسے بن کے بچوں کی طرح باتیں کر کے انہی کی زبان بول کے اور ان سے پیار محبت اور گفٹ وغیرہ دے کے، تو یہ انشاءاللہ اپنے سلسلے کو بڑھا سکتے ہیں۔ اور دعائیں جیسے شیخ صاحب نے فرمایا وہ تو اولین چیز ہے نا، تو اس سے بڑا انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سفر جاری رکھیں بالکل نا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، شادیہ ہیں، شادیہ صاحبہ لکھتی ہیں جی، شادی اور رزق کے لیے بہترین دعا کون سی پڑھنی چاہیے، فرمائیے گا۔ جی، شادی اور رزق، اصل میں نا رزق جو ہے نا اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی شادی بھی آ جاتی ہے، وسائل بھی آ جاتے ہیں، خامن بھی آ جاتے ہیں، یعنی سارا کچھ، رزق، اولاد بھی آ جاتی ہے۔ پہلے تو مطلب یہ کلیئر کر دیں، رزق سمجھا جاتا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کھانا پینا۔ ہاں جی، وہی نا کہ رزق جو ہے نا بہت جامع لفظ ہے، اس کے اندر تمام انعامات جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، عطا کرتا ہے، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں جو انسان کی زندگی میں آتے ہیں نا۔ اولاد ہے، نیک بیوی ہے، اسی طرح نیک خامند ہے، صحت ہے، جی صحت ہے، سب کچھ یہ رزق میں آ جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس رزق میں جو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ جس کے لیے خرچ کرنے کی جواز ہے اس کے لیے وہ کھلے دل سے خرچ کرنا چاہیے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ جواز رکھا ہے، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی اجازت دی ہے اس صورت میں، تو یہ کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ رزق کے لیے، فراوانی کے لیے جو دعا ہے نا، وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا۔ پھر جو ہم قنوت میں پڑھتے ہیں، دعائے قنوت میں اللہم بارک لنا فیما آتیت، کہ جو تو نے ہمیں عطا کیے نا اس میں ہمیں برکتوں سے بھی نواز، اور کثرت سے برکت کی دعا کرنا اپنے لیے، اور برکت والے کام اختیار کرنا،
کیونکہ ہمیں نا یعنی ہاں یہ ضروری ہے کہ برکت کے امور وہ کس کس سے حاصل ہوتے ہیں. جیسے ہم سلام کرتے ہیں نا کسی کو تو السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. تو یہ کریں. جی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ان کی بہت گہری جو ہے نا اثرات ہیں ہمارے معاشرے میں اور اثر انگیزی ہے اس کی. تو ایسی صورت میں یہ دعا کریں زیادہ سے زیادہ. اور پھر ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر, یہ کریں. یہ خاص شادی کے لیے کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھی, وہ اس میں مذکر کا صیغہ ہے, لیکن ظاہر ہے یہ قرآنی آیت کے نیت میں اپنے آپ کو کر لیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. اور اسی طرح انا الی ربنا راغبون, یہ وظیفہ نا یہ زبانوں پہ. ٹھیک ہے, عسى ربنا یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون, یہ بڑی اچھی ایک دعا ہے. اور اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز, یہ جو دعا ہے نا یہ بڑی شاندار ہے. لطیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری چھوٹی چھوٹی جو ہے نا ضروریات کا خیال رکھتا ہے. ہمیں کبھی یقین کریں ایک طلب ہوتی ہے نا کوئی, تو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. وہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چھوٹی چھوٹی ہماری ضرورتیں, چھوٹی چھوٹی ہم کہتے ہیں ایسے ہو جائیں تو ایسے ہو جاتا ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کر رہا ہے, تو زندگی کی ایک بڑی ضرورت جو زندگی کی ہم سفر کی ہے وہ بھی انشاءاللہ ضرور پورا کرے گا. تو اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز, یہ جو ہے نا یہ پڑھیں زیادہ. ٹھیک ہے جی مفتی. میں تو اس طرح کے اشخاص کو یہی مشورہ دوں گا کہ ایک تو استغفار کی کثرت ہو رزق کے لیے, اور اسی طرح خاوند کے لیے, رشتے کے لیے, شادی کے لیے استغفار کی کثرت ہو. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یا صرف اتنا ہی کہیے استغفر اللہ واتوب الیہ, یہ کثرت کے ساتھ دن میں 500 مرتبہ 1000 مرتبہ یہ بندہ پڑھتا جائے. بندہ یا بندی, ہاں جی جو بھی شخص ہے. اسی طرح جو لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ درود شریف پڑھ کے شروع میں بھی درود شریف ہو, آخر میں بھی درود شریف ہو, اور 100 مرتبہ بندہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ. مطلب جو درود شریف بھی ہم نے 100 مرتبہ ہی پڑھنا ہے؟ نہیں, ایک مرتبہ درود شریف پڑھے ابتدا میں, ایک مرتبہ آخر میں, درمیان میں وہ 100 مرتبہ ہو, وہ 200 مرتبہ ہو, کثرت کے ساتھ بندہ جتنا پڑھے پاسبل ہو سکے. ہاں جی, لا حول ولا قوت الا باللہ. جس کو مفتی صاحب جتنی جستجو ہو, آئے ہائے ہائے ہائے, تو یہ پڑھے گا انشاءاللہ تعالی دروازے کھل جائیں گے, رزق کے بھی دروازے کھل جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھا رشتہ بھی عطا فرمائے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب اگلے سوال کی جانب پڑھتے ہیں. سعدیہ صاحب بھائی لکھتی ہیں جی بہت خوبصورت پروگرام ہے جی, آپ کا بہت شکریہ آپ کی اپریسیشن کا. آپ اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ سوال پوچھتے ہیں. اس پروگرام کو جو کرنے کا ہمارا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہم سے پوچھیں, سوال کریں. ایون کہ ٹائٹل ہم پلے کرتے ہیں جی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, بس سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے. آپ جب پوچھتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے, اور ہمیں یہ جواب دیتے ہوئے آپ کو خوشی ہوتی ہے, کیونکہ جو قرآن و سنت کی روشنی ہے, دین کے جو علم ہے آپ تک پہنچانا ہماری جو ذمہ داری ہے. الحمدللہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ تک ہم یہ جو سلسلہ ایک آغاز کیا ہوا ہے یہ آپ تک ہمیشہ کے لیے چلتا رہے. جی اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیجیے ہمارے لیے خاص طور پہ, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی یہ جو دین کا کام ہے, دین کی رہنمائی ہے, اس کو جو ہے نا جاری رکھنے کو توفیق عطا فرمائے. کالر ہے ان کی جانب پڑھیں گے. جی السلام علیکم. محمد ناصر صاحب ہیں جی ساہیوال سے. جی کیسے ہیں جی آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک. جی سر پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ الحمدللہ جی اللہ کا شکر. جی سر. اچھا ایک کام کیجیے گا ناصر صاحب, آپ نے ٹی وی کا والیوم بند کر دینا. جی سر. سر بات یہ ہے کہ نا نمازیں جو ہوتی ہیں سارے کام میں گزر جاتی ہیں, کوئی بھی نماز میں پڑھوتی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو سر اس میں یہ ہے کہ ہم اگر کسی نمازیں پڑھتے ہیں تو اس کا ساری نمازیں پڑھنے کا کیا طریقہ تھا؟ اچھا مجھے بتائیے گا کہ جب آپ کام میں مصروف ہوتے ہیں, کیا ایسی کوئی مصروفیت ہے کہ آپ کپڑے چینج نہیں کر پاتے, کپڑے گندے ہوتے ہیں, یا مسجد دور ہے, کیا وجہ ہے؟ سر میرا کام ہے الیکٹرک کا. اچھا ٹھیک ہے. وہ جب دیواروں پہ جھریاں مارتے ہیں, مٹی سارا معاملہ ہو جاتا ہے. اوکے اوکے. تو وہ آپ کو پتہ ہی سال میں مرضی تو ہم جا نہیں سکتے. رات کو جب شام کو آتے ہیں تو اس کا پھر آپ وہ بتا دیں. اچھا تو ٹھیک ہے, کیا طریقہ کار ہے اس کا سر؟ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ محمد ناصر صاحب آپ نے کال کی. ٹھیک ہے جی. اور تو نہیں کچھ پوچھنا چاہ رہے آپ؟ یہ کہ آپ نے کنفرم بتانا ہے, یعنی کہ اچھے طریقے سے جا لینا کہ جب 5 نمازیں پڑھنی ہے
इसका क्या तरीका कार है, चलें। पढ़नी है, कैसे करके पढ़नी है? चलें जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने कॉल की। मुफ्ती नुमान फ़ारूकी साहब, फरमाइएगा मुफ्ती साहब। जी ऐसा है कि इन्होंने जो बात बयान की ना जी कि हम झरी वगैरह मारते हैं दीवारों में तो वो मिट्टी घट्टा ऐसी चीज़ें गर्दो गुबार लग जाती जी हैं, बिल्कुल। तो वो तो नमाज से माने नहीं है। उस सूरत में नमाज बिल्कुल पढ़ सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। स्मेल भी आ रही हो, क्योंकि जी पसीना जी होता है, जी जी मट्टी कोई है, मसला कुछ भी। नहीं, वो तो ओके, कोई मसला फाइन। नहीं। ये नमाज से माने नहीं है, बल्कि इनको जाना चाहिए, इनको देख के इनके जो मातहत होंगे, इनके आसपास वाले, यार अगर वो एक बंदा ये इस टाइप का यानी मज़दूर वो कर रहा है, नमाज के लिए जा रहा है, तो हमें भी जाना चाहिए। इतनी गर्मी में वो ऐसा कर रहा है या जो भी हो मौसम, तो बहरहाल इन्हें ये माने नहीं है, इन्हें नमाज़ पढ़नी चाहिए। और इसी ज़िमन में मैं उन लोगों से भी कहूँगा जो लोग ऑटो मैकेनिक होते हैं या गाड़ियों के मैकेनिक है, उनके वो आयल लगा है या ऐसे, वो भी कहते हैं जी हम नमाज कैसे पढ़ें, हम पढ़ रहे होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं, तो हम कैसे नमाज़ पढ़ें, हमारे तो कपड़े ही पाक नहीं होते। तो ये ग्रीस, पेट्रोल, ये आयल, ये पलीद नहीं है, इससे वज़ू नहीं टूटता, या ये लग भी जाए कपड़े को तो इसके समेत नमाज हो जाती है। अच्छा ठीक है। तो नमाज हो जाती है। नमाज को अपने वक्त पे पढ़ना इतना लाजिम है कि जैसे नमाज पढ़ना लाजिम है ना, तो उसको वक्त पे पढ़ना भी ज़रूरी है कि आप उसको अहमियत दें। क्योंकि देखिए ये 50 से 5 की गई इसलिए कि हमें ये पता हो कि अल्लाह ताला ने हमसे कितनी सहूलत फरमाई। अगर 50 पढ़नी होती तो फिर हमारा क्या हाल होता। तो 50 के बजाय 5 की गई, सवाब 50 का ही रखा गया। तो ये बहुत बड़ी हिकमत थी इसमें बताने के लिए। और अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि नमाज जो है वक्त मुकर्ररा पे फ़र्ज़ है, तो वक्त मुकर्ररा के अंदर अंदर अदा करना ये लाजिम है। और इसके लिए ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जब वो शुरू में मस्जिद से बाज़-औक़ात पसीने की स्मेल आती थी, लेकिन इसके बावजूद वो नमाज से नहीं हटे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि नहाएं ज़रूर, हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर नहाएं, लेकिन यह है कि नमाज से किसी को नहीं इस वजह से रोका कि तुमसे पसीने की स्मेल आ रही है इस वजह से तुम मस्जिद ना हो, या ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। नमाज़ पढ़नी है, बर वक्त पढ़नी है, और उसके लिए टाइम निकालना है। ये जिस भी काम में मगन हो फौरी छोड़ें उसे, नमाज़ पढ़ें, फ़्रेश हो के दोबारा काम करें, अल्लाह ताला बरकत भी देगा। और उस काम का जो है ना, जो अपना जो फ़र्ज़ है, देखिए ये तो फ़र्ज़ है ना, बच्चों के लिए कर रहे हैं या मैंने, तो इनका अपना भी तो एक फ़र्ज़ है कि इन्होंने अल्लाह की नमाज़ पढ़नी है अल्लाह के लिए, तो वो उसके लिए ये लाजिम है पढ़ना, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। और मुस्तकिल तौर पर भी फिर नमाज़ें छोड़ना, कोई भी वक्त पे ना पढ़ना, ये तो एक जुर्म है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अपने दौर में रो रहे थे इस बात से कि वो एक नमाज जो वक्त पे अदा की जाती थी उसको भी अब ताख़ीर से अदा किया जाने लगा है, तो वो इस बात पे रो रहे थे। अल्लाह अकबर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। मुफ्ती साहब अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। नरगिस साहिबा हैं जी, लिखती हैं जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, मुफ्ती साहब से सवाल है कि जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो 2.5 साल का मेरा भतीजा है जो कि मेरे सामने आकर लेट जाता है, और जब मैं सजदा करती हूँ तो मैं उसको दौरान नमाज ही उठाकर साइड पे कर देती हूँ, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है? कोई हर्ज नहीं। ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद औक़ात आपकी नवासी आती थी और उनको वो नमाज के दौरान ही, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में लोगों को नमाज पढ़ा रहे होते थे और उनको अपने कंधे के ऊपर बिठाते थे। छोटी होती थी, तो जब वो रुकू में जाते तो उनको नीचे बिठा लेते थे, और सजदा करके फिर जब खड़े होते थे तो फिर उठा लेते थे। तो ये तो थोड़ा सा ही मसला है कि वो नमाज पर लेटा हुआ है तो उसको थोड़ा साइड पे कर लेते हैं, तो इस अमल से नमाज के अंदर कोई फ़र्क नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मुफ्ती नुमान फ़ारूकी साहब फरमाइए जी। ये जो जिन नवासी का जिक्र किया, ये उमामा बिनते ज़ैनब थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहिबजादी, ज़ैनब की साहिबजादी थी उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, और इनके जो वालिद थे वो अबुल आस उमवी थे। ठीक है। बनु उमैया से उनका ताल्लुक़ था, तो आपके पहले दामाद वो थे। तो जैसे शेख ने फरमाया, एक दूसरी दलील भी इसकी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत आयशा होती थी हुजरे में, तो जब आपने सजदे में जाना होता आप उनको हाथ लगाते तो वो पीछे कर लेती,
اچھا ہاں جی، پاؤں کو سمیٹ پاؤں لیتی۔ کو سمیٹ لیتی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے، تو یہ تو اس کی بالکل واضح دلیل ہے۔ چلیں جی، بہت تو ایسا شکریہ، کیا ٹھیک جا ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، آپ کی کالز اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کی جانب سے جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب۔ مفتی صاحب، ہماری ایک بہن ہے جی، وہ سوال کرتی ہیں، بہت امپورٹنٹ اہم سوال ہے۔ پوچھتی ہیں جی، میں اپنی ازدواجی زندگی پر بالکل مطمئن ہوں اور خامد بھی بہت اچھے ہیں، بچے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ تقریباً 1.5 ماہ پہلے ایک رانگ نمبر سے کال آئی اور شیطان نے حملہ کیا اور بات ہونے لگی۔ میں تو جیسے رفتہ رفتہ دیوانی ہونے لگی۔ اب مجھے سمجھ آنے لگی ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، اس کا حل بتائیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو شیطان ہے نا، مختلف طریقوں سے میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہ خوشگوار زندگی جو میاں بیوی کی ہوتی ہے اس کے اندر تلخیاں لانا چاہتا ہے۔ جی، شیطان جو ہوتا ہے نا، اپنا تخت پانی کے اوپر بچھاتا ہے، اچھا، اور پھر اس کے جو چیلے ہوتے ہیں، کارندے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اور کارگزاریاں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے فلان سے یہ جرم کرایا، یہ جرم کرایا۔ تو وہ کہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں فلاں میاں بیوی کے درمیان، جن کے درمیان بڑی محبت تھی، میں ان کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ ان کے درمیان جدائی ڈال دی۔ اللہ، تو جدائی ڈال دی تو وہ شیطان اس کو بہت داد دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے تم بہت اچھے ہو، تم نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تو شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اس طرح کے مسائل پیدا کر کے نفرت پیدا کرے۔ تو ہم اپنی اس بہن کو، اس بیٹی کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا خوف دل میں لے آئیں۔ یہ بڑی جرأت ہے اور حد کو کراس کر جانا ہے کہ ایک غیر محرم شخص ہے اور اس کے ساتھ فون پہ رابطہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو امہات المؤمنین کو، جو کہ امت کی مائیں ہیں، جی بالکل، ان کو یہ حکم دیا کہ جو شخص تم سے بات کرے، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اندر ہونا ہے اور اس بندے نے باہر ہونا ہے، اور اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے بات کے اندر کوئی وہ نرمی، لچک اور وہ جو ہے نا ایک ملائمت جو ہے ہوتی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، قول معروف طریقے سے بات کرو جو قانون کے مطابق ہے، گالیاں مت دو، یا اسی طرح جو ہے نا بہت زیادہ نرمی اور محبت کا انداز بھی مت اختیار کرو۔ جو ضرورت کی بات ہے وہ معروف طریقے سے کر کے بات کو ختم کرو۔ تو امہات المؤمنین کو یہ حکم ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب آپ کس کھیت کی وہ ہے کہ آپ ایک اجنبی شخص کے ساتھ یہ سلسلہ شروع کر دیا، اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہو اور اپنے خاندان کو، بچوں کو تباہ کر رہی ہو، اس شخص کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہی ہو جس نے تیرے اوپر اعتماد کیا، تجھ کو بیوی بنا کے لے آیا اور بچے اللہ نے دیے، پیارے بچے، اب اس کے ساتھ تم دوسرے راستے پہ چل پڑی ہو۔ اللہ کا خوف کرو اور فوراً یہ سلسلہ قطع کرو۔ وہ جو نمبر ہے وہ ڈیلیٹ کر دو، بلکہ یہ سم جو ہے، یہ سم ہمیشہ کے لیے توڑ دو، ختم کر دو، اور اپنے سے یہ کوئی بہت عرصہ تک کے لیے یہ موبائل کی جو وبا ہے، جو مصیبت ہے، اس کو ختم کر دو، اور وہ جو مجلس ہے، جو وہ سلسلہ ہے، وہ ختم کر دو۔ جس ٹائم میں وہ شخص فون کرتا تھا یا آپ اس کو فون کرتی تھی، اس شخص کے اندر اس ٹائم کے اندر کوئی اور مصروفیت اختیار کرو، اپنے میکے جاؤ یا پھر اپنے خاوند کے ساتھ کوئی رابطہ اس وقت کر لیا کرو، یا کوئی پڑھنا یہ سلسلہ شروع کرو، تلاوت شروع کرو۔ یہ تباہی ہو جائے گی، نہ تم ادھر کی رہو گے نہ تم ادھر کی رہو گے، یہ ایسی تباہی ہو جاتی ہیں۔ مجھے ایک واقعہ معلوم ہے، اگر وقت ہے تو میں واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ اسی لاہور کا واقعہ ہے۔ ایک بندہ ہے، ان کی اور بیوی کے درمیان بڑا اچھا تعلق ہے، بیوی خوبصورت ہے، بندہ خوبصورت ہے اور محبت ہے، اللہ نے 5 بچے دیے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب اس دوران کوئی ایسے رانگ نمبر کے ساتھ وہ رابطہ ہو جاتا ہے اور سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ اس کو کہتا ہے میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنے اس خاوند سے خلع لے لے، اور پیسے، ایزی پیسہ اور جائز کیش اور پیسے آ رہے ہیں، سلسلہ چل رہا ہے۔
تو اس بندے نے اپنے خاوند سے، اس عورت نے خاوند سے کہا کہ میں خلا لینا چاہتی ہوں. بندے نے کہا اللہ کی بندی کیا ہو گیا ہے تجھ کو، ہمارا اتنا اچھا سلسلہ چل رہا ہے، میاں بیوی کا تعلق، بچے اللہ نے دیے ہیں. اس نے کہا نہیں میں نے نہیں رہنا تیرے ساتھ. سلسلہ یہ ہو گیا کہ وہ تعلق ختم ہو گیا، عورت چلی گئی، خلا لے لیا. خلا کے بعد جس دن خلا کی ڈگری جاری ہو گئی، وہ بندہ اسی وہ سلسلے میں تھا، یہ رپورٹ دیتی رہی نا، جیسے ہی خلا کی ڈگری مل گئی وہ نمبر بند، وہ ایزی پیسہ کا سلسلہ بند، وہ سارا سلسلہ. پھر وہ عورت آئی اور اس خاوند کو کہا، سابقہ خاوند کو، کہ مجھے واپس رکھ لو. اس نے کہا بس اب معاملہ ختم ہے، اب اس کے بعد نہیں ہو سکتا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو آپ کے ساتھ بھی ایسا بہت ممکن ہے کہ یہ سلسلے ہوں گے، چلیں گے، اور تجھے لوٹ لیا جائے گا، اور لوٹنے کے بعد تجھے ایسے ہی سر بازار چھوڑ دیا جائے گا اور سڑک کے کنارے تجھے پھینک دیا جائے گا. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے. مفتی صاحب جی اس پہ دیکھیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. بالکل. ہم جو بہن نے سوال کیا، ظاہر ہے انہوں نے سوال کرنے کا مقصد ہی ان کا یہ ہے کہ وہ اس سے توبہ طائب ہوئی ہیں تو انہوں نے سوال کیا ہے، اور وہ شاید دوسروں کو سمجھانا چاہتی ہیں کہ میری طرح اور بھی کوئی ایسی کھڑکی میں نہ آ جائے. اور ایسے ہوتا ہے، ایسے لوگ نہ بیٹھے ہوئے ہیں، یقین کیجیے ان کا کام ہے کہ انہوں نے فون ملانا ہے، کسی کو بھی مل گیا بس اس سے گپ شپ شروع کر دینی. تو یہ ایسی صورتحال طاری ہے اور لوگ باقاعدہ اس میں کھبے ہوئے ہیں، اس میں غرق ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اہل جنت سے سوال کریں گے کہ کیسے آپ آئے اور کیسے ہوا، وہ جب آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے، تو اس میں یہ ہے کہ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ اس سے پہلے یعنی دنیا میں ہم اپنے گھر والوں کے بارے میں چکنے رہتے تھے. یہ اشفاق کا معنی ہوتا ہے اصل میں ایسا ڈر جو ہمدردی کو شامل ہو، یعنی ہمدردی بھی ہے اور ڈر بھی ہے. تو چکنا رہنا اس کا بہترین معنی ہے. یعنی اپنے گھر والوں کا نا پوری نظر رکھیں، ان کا موبائل اور ان کے معاملات ان کو بھی پتہ ہو کہ ہمارا بھی چیک ہونا ہے، اور اسی طرح خاوند کو بھی پتہ ہو کہ ہمارا بھی چیک ہونا ہے. یعنی یہ پیار محبت سے ایسی فضا قائم ہونی چاہیے اعتماد کی. تو جب تک کوئی چیز چھپائیں گے نہیں. اور دوسرا دیکھیے کہ جو امانت ہے نا اس پہ خیانت کرنا ادنا درجے کی بھی وہ ٹھیک نہیں ہے. تو بیوی جو ہے نا خاوند کی امانت ہے، یہ اس کی عزت کی پاسدار ہے. اور اسی طرح خامن جو ہے وہ اس کو مکمل تحفظ دیتا ہے. جو قرآن مجید نے محسنین کا لفظ فرمایا نا خامنوں کے لیے، محسنین اصل میں قلعے کو کہتے ہیں نا، یہ سواد سے محسن. تو قلعے کو جس کے اندر کوئی چیز سما جائے تو بیوی کو ایسا پروٹیکشن دیں، ایسا تحفظ دیں کہ اس کا ادھر ادھر توجہ جانے کا کوئی ہو ہی نہ. اور اسی طرح یہ نا اس میں عموماً ایسے کاموں میں، ایسی باتوں میں وہ خواتین آتی ہیں جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں، جن کو خامن صرف گھر کا وہ کر دیتے ہیں پابند، اور کوئی ایسا وہ کرتے نہیں. اب ایسے لوگ نا ان کو پھر اس قسم کے دے کے نا چال کہ ہم یہ دکھائیں گے، آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا، او ہو اچھا آپ اس شہر میں رہتے ہوئے یہ نہیں دیکھ پائیں، تو ہم تو یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے. ہاں سہانے خواب اور ایسے. تو اس طرح وہ پھر نا وہ خاتون کہتی ہے اچھا میری تو ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے. تو اس طرح اصل میں وہ نئی زندگی نہیں ہوتی، تباہی کی طرف جانا ہوتا ہے. اور اس طرح خامدوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو ایسا وقت دیں، ٹائم دیں، ان کی ضروریات اور ان کی ترجیحات. کیونکہ اب دور ایسا ہے نا اس میں مختلف جو ہے نا سرگرمیاں ہوں تو ایک زندگی جو ہے نا متحرک نظر آتی ہے. تو اس وجہ سے بیویوں کے ساتھ یعنی گھر والوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں کہ باہر ایسا ہو نہ سکے. اور پہلی جب ایسی ہو جائے کوئی بات تو فوری طور پہ اپنے خامند کو یا اپنے بڑوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ ایسا کچھ ہے. اب دیکھیے اس صورت میں اگر وہ فون بند کرے گی نا، نہیں سنے گی، پہلی تو یہ بات ہے وہ غلط لوگ بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ عورت بچنے کی بجائے، اپنے تحفظ کی بجائے، ہو سکتا ہے کہ خاوند کے نظر میں بھی گر جائے کہ کیوں اس نے اب وہ کوئی ایسی بات کر دے اس کے خاوند سے، یا باہر سے پتہ چلے سوشل میڈیا ہے. تو اس وجہ سے یہ ساری باتوں کو مد نظر رکھ کے توبہ کر کے یا اللہ تو میرے عیوب پہ پردہ ڈال دے، مجھ سے ایسا ہو گیا، میں معافی چاہتی ہوں، آئندہ ایسا کچھ قدم ہی نہیں مختلف اٹھانا چاہیے. ظاہر ہے وہ تو لازم ہے، ریکارڈنگ ہر چیز موجود ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. اچھا مفتی صاحب اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. کمنٹ سیکشن میں پوچھا سیف خان صاحب لکھتے ہیں جی میری بہن کے فرسٹ ایئر کے پیپر شروع ہیں، مفتی صاحب سے ان کے لیے خاص دعا کروا دیجیے، اور اس کے علاوہ پیپر سے پہلے پڑھنے کے لیے
کوئی دعا بتائیے مفتی عبدالولی خان صاحب. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس بچی کو امتیازی کامیابی سے نوازے اور ان کی محنت جو ہے وہ کام آ جائے. آمین. ہمارے شیخ بھٹی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ صرف دعاؤں سے یہ امتحان کی کامیابی صرف دعاؤں سے نہیں ہوتی. اس سے پہلے محنت بھی ہوتی ہے. جی بالکل ایسے ہی. تو وہ محنت بھی کریں اور پھر محنت کے ساتھ ساتھ وہ دعا بتاتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. وہ جب یعنی کہ پرچہ پیپر دینے لگے ہیں تو اس وقت بھی پڑھے, لکھتے ہوئے بھی یہ ساتھ پڑھتے جائیں, اس سے پہلے بھی پڑھیں, اور یہ بڑی عظیم دعا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے. جی پہلے یہ دعا کر لیں, ایک تو جو ہے نا الم نشرح لک صدرک یہ, اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, یہ جو ہے نا یہ دعا اتنی سی. اس کا ترجمہ کیا مفتی صاحب؟ اس کا معنی یہ ہے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرے معاملے کو آسان کر دے. سبحان اللہ. تو یہ بڑی اچھی ہے. اور اسی طرح اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وتجعل الحزن اذا شئت سہلا. یہ جو ہے نا اتنی اگر یہ لانگ دعا یاد نہ ہو کسی کو, تو یہ جس کو یہ دعا نہیں یاد ہوگی وہ امتحان کیسے یاد کرے. تو یہ دعا یاد کرنی چاہیے. امتحان کی جو تیاری کرنے کے لیے دعا جو لازم ہے, تو انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب. اور بچوں کے لیے دعا کرتی ہے جو فرسٹ ایئر کے جی جی ہاں جی, اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہمکنار کرے. جی جی میرے بیٹے نے ماشاءاللہ امتحان دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. اور دیگر سب کو سیکنڈ ایئر کا. اچھا ماشاءاللہ ان کے لیے بھی کامیابی اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کرے سب کو. سب ہمارے ہیں, ہمارے تارے ہیں, ہمارے ملک کے ہیں, آنکھوں کے تارے ہیں, اور ملک کا سب ہمارے. یقین کریں کہ سب بچوں سے جو بھی ہم کسی بھی روپ میں کسی بھی شکل میں دیکھتے ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں, چاہے دنیا ہو دین ہو, تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. ہمارے ملک کے ہیں, ہمارے باسی ہیں, مسلمان ہمارے بھائی ہیں, بھانجے بھتیجے سارے, بڑی خوشی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتیان کرام. خاص طور پر ڈیڈیکیٹڈ جتنے بھی ماشاءاللہ بچے پیپر دے رہے ہیں ان کے لیے بھی خاص دعا مفتیان کرام نے کی. ناظرین پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مرثد شخصیات جو موجود رہے اسٹوڈیوز میں, فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور ان کے ساتھ جو دوسری شخصیت موجود رہی فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب, ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آوری کا. اللہ تعالیٰ دونوں مفتیان کرام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ناظرین اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں خاص طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور چھوٹا سا ریمائنڈر, سافٹ ریمائنڈر, پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی کوشش خود بھی کریں, اپنے دوست احباب ہیں, فیملی ممبرز ہیں, سب کو اس کی تلقین کریں. اور ان دنوں میں خاص طور پہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ کے حوالے. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.